تو اٹینڈنس کا سسٹم یہاں پہ میں کہتا ہوں سب سے گندا ہے۔ اگر آپ نے کلاسز مس کرنی ہیں، مطلب یہ کہ اگر آپ کی 6 سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو فیل کر دیتے ہیں، پھر آپ کو ایکسٹرا فی دینی پڑتی ہے اور پھر آپ کو وہ آدھا سیمیسٹر آدھا سال زیادہ ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کے مارکس ڈراپ ہوتے ہیں اگلے سال تو وہ آپ کی اسکالرشپ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو فل فی پے کرنی پڑتی ہے۔ اب اسکالرشپ ملتی کس بیسس پہ ہے؟ اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو 4500 تک کی میکسیمم یہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں پروسیس کسی ایجنٹ سے تو وہ آپ کو ان انٹرسٹ جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں ہو جائے گا ایڈمیشن اور جلدی آ جائے گا کیش یہ وہ ETC آپ کو باتیں کہتا ہے اور آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، آپ ادھر آ جاتے ہیں۔ مین چیز ہے فیس کی، کہ فیس میں یونیورسٹی ریلیکس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، فیس میں کس حد تک ریلیکسیشن دیتی ہے یونیورسٹی؟ ایک حد تک ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ایک حد تک ہوتی ہے، ریلیکسیشن ایک حد تک ہوتی ہے۔ معاملات اس ٹائم خراب ہوتے ہیں جب ایک آپ پلان بنا کر اس پہ ایگری کر سگنیچرز کر کے اس پہ پھر آپ پورا نہیں اترتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یار کافی دنوں سے ویڈیو بنانے کی کوشش کر رہے تھے، آج ابھی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی سا آدھا گھنٹے کا ٹائم ہے، بریک ہے، میں نے کہا کہ چلو ابھی ویڈیو بنا لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا ٹاپک بیسیکلی بہت سارے کمنٹ آئے تھے، ہر بندہ مجھ سے ہر ویڈیو کے نیچے پوچھ رہا تھا کہ آپ کی یونیورسٹی کون سی ہے، یونیورسٹی میں آپ کا کورس کون سا ہے، آپ کی فی کتنی ہے؟ تو سر آپ بتائیں، یونیورسٹی کا نام آپ بتائیں۔ ہماری یونیورسٹی کا نام ہے رچمنڈ امیرکن یونیورسٹی، رچمنڈ امریکن انٹرنیشنل یونیورسٹی لندن، یونیورسٹی کا نام ہے، یہ ویسٹ والی سائڈ پہ یونیورسٹی لندن میں ہے۔ کورس کون سا ہے؟ ہمارا کورس ہے IR، اٹس اسٹینڈ فار انٹرنیشنل ریلیشنز۔ کورس ہے جی ہمارا انٹرنیشنل ریلیشنز۔ میں ہوتا کیا ہے بیسیکلی، اٹس آل اباؤٹ ورلڈ پالیٹکس، دنیا میں جتنی بھی پالیٹکس چل رہی ہے، گلوبل پالیٹکس، جو وارز ہوئی ہیں وہ ان کا تمام بیک گراؤنڈ یا آگے جو بھی پالیٹکس چل رہی ہے اس کے بارے میں۔ مین بات پہ کہ ہمارے کورس کی فی کتنی ہے، ٹھیک ہے، کتنی فی ہے۔ تو اگر فی کی بات کرتے ہیں تو ہم دونوں سیم کورس میں، کل جو فی ہوتی ہے نا نارملی اس کورس کی، وہ ہوتی ہے 15,000 پاؤنڈز، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو اسکالرشپ مل جاتی ہے دین یو آر لکی۔ اب اسکالرشپ ملتی کس بیسس پہ ہے؟ وہ ملتی ہے آپ کے نمبرز کی بیس پہ، جو آپ کی پریویس ڈگری ہوتی ہے نا، اس میں ایک مارکس کا کوٹا ہوتا ہے، ہر یونیورسٹی کا اپنا الگ ہوتا ہے، ان کی ویب سائٹ پہ بتایا ہوا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پریویس ڈگری میں اتنے % مارکس ہیں تو ہم آپ کو اتنی اسکالرشپ دیں گے، ٹھیک ہے۔ مجھے پرسنلی خود اسکالرشپ ملی تھی، مجھے ملی تھی 2,000 کی اسکالرشپ، دو کی ملی تھی، بٹ دین آفٹر انالائزنگ اٹ اگین وہ 3000 کی ہو گئی، بیکاز نمبرز کا جو تھا وہ گیپ تھا اور مس انڈرسٹینڈنگ یا مس کیلکولیشن کی وجہ سے انہوں نے 2000 دی تھی۔ دین پھر اگین ان کی ای میل آ گئی تھی کہ سوری یور ٹوٹل از 3000، سو اس طرح ہو جاتا ہے۔ اور میکسیمم یہاں کی جو اسکالرشپ ہے وہ 4500 پاؤنڈس تک ہے، اور آئی تھنک سو یہ بیٹر اپرچونٹی ہے۔ اگر آپ کے مارکس اچھے ہیں تو 4500 تک کی میکسیمم یہ دیتے ہیں، تو مطلب تقریباً 2,000 3,000 4,000 تک اسکالرشپ آپ کو مل جاتی ہے۔ مطلب اگر آپ کی 15,000 فیس ہے تو اب ایک ہمارے ساتھ ہمارا کلاس فیلو ہے، اس کی 15,000 ٹوٹل فیس تھی، اس میں سے 4,000 سے اسکالرشپ ملی ہے اور 11,000 اب اس کی ٹوٹل فی ہے۔ اسکالرشپ کا سین یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنی CGPA مینٹین کر کے رکھتے ہیں تب وہ اسکالرشپ کنٹینیو ہوتی ہے، اگر آپ کے مارکس ڈراپ ہوتے ہیں اگلے سال تو وہ آپ کی اسکالرشپ ختم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کو فل فی پے کرنی پڑتی ہے۔ اچھا، اگر یونیورسٹی کی بات کریں تو اس میں جو باقی کورسز ہیں ہمارے علاوہ IR کے علاوہ، ویسے تو آپ اگر رچمنڈ امریکن یونیورسٹی کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں تو آپ کو وہاں پہ کورسز کی لسٹ، اس میں کیا کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ ساری ڈیٹیل مل جاتی ہے وہاں سے۔ لیکن اگر اس کی شارٹ سی ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کورسز کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں تو ہمارا ایک دوست ہے احسن، بلکہ آپ نے اس کی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کر رہا ہے۔ بیسیکلی یہ آرٹس کی یونیورسٹی ہے، اس میں تمام آرٹس کے کورسز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انٹرنیشنل ریلیشن ہے، پالیٹکس کے بارے میں ہے، ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، فلم کے بارے میں ہے، فلم اینڈ فوٹوگرافی کا ایک کورس ہے، اس کے علاوہ فائنانس کا ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن ہے، یہ سارے مطلب نمبر آف کورسز ہیں۔ باقی یونیورسٹی کی بات کریں، یونیورسٹی ہے کیسی، تو ہماری یونیورسٹی کیسی ہے؟ یونیورسٹی بہت اچھی ہے اس حوالے سے، اسٹڈیز کے حوالے سے کہ اسٹڈیز اگر یونیورسٹی کی بات کریں کہ یونیورسٹی کیسی ہے، اٹینڈنس سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ذہن میں آتی ہے، تو اٹینڈنس کا سسٹم یہاں پہ میں کہتا ہوں سب سے گندا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ اگر آپ نے ٹلے شلے مارنے ہیں، اگر آپ نے کلاسز مس کرنی ہیں تو وہ آپ ادھر نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں جو اٹینڈنس ہے وہ اولڈ ورژن کے مطابق ہی ہوتی ہے کہ کلاس روم میں آ کے ٹیچر آپ کو مارک کرتا ہے، اٹینڈ آپ کو پریزنٹ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ اس طرح ہوتا ہے۔ باقی یونیورسٹیز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کارڈ ٹیپ کرنا ہوتا ہے، کارڈ ٹیپ کر کے جدھر چلے جائیں، اور ایک حوالے سے اس لحاظ سے گڈ ہے کہ اگر آپ اسٹڈیز صحیح طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو دس یونیورسٹی از بیسٹ فار یو، بیکاز آپ کی اٹینڈنس میٹر کرتی ہے، اور آپ کو اٹینڈنس اس طرح ٹلے شلے آپ نہیں مار سکتے اس یونیورسٹی میں، اور چھوٹی چھوٹی کلاسز ہیں اور اس میں ٹیچرز
لائک ہمارے پاکستان کی طرح یا کسی بھی اور کنٹری کی طرح جیسے ٹیچرز کو نام یاد ہو جاتے ہیں سارے اسٹوڈنٹس کے، اور وہ اسے دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کون سا اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ادھر ہے، سب کچھ ایسا ہی سسٹم ہے. اگر چلے مارنے ہیں تو بھائی بچ کے، کہ ہمارے پاس اگر 4 ماہ کا ایک سمیسٹر ہے اس میں 6 چھٹیاں آپ کو الاؤڈ ہیں، جس کی ویک میں 2 کلاسز ہیں اور جس کی ویک میں 1 کلاس ہے اس کی 3 ہیں. اگر آپ 6 سے زیادہ چھٹیاں کرتے ہیں تو آپ کے اگر اسیسمنٹس، آپ کے باقی سارے جو معاملات ہیں وہ سیٹ بھی ہیں، اچھے بھی ہیں، تب بھی ٹیچر جو ہے آپ کو وہ اس میں ڈراپ کر سکتا ہے، اور وہ ڈراپ کر دیتے ہیں. آپ کو مینٹین رکھنی ہوگی اپنی اٹینڈنس. سو ان دیٹ وے ناٹ گڈ. مطلب یہ کہ اگر آپ کی 6 سے زیادہ چھٹیاں ہوتی ہیں تو وہ آپ کو فیل کر دیتے ہیں. جب آپ کو فیل کر دیتے ہیں آپ کے اس سمیسٹر میں، تو وہ آپ کی ڈگری جو ہے وہ لمبی سے لمبی ہوتی چلی جاتی ہے. تو اس سینس میں آپ کو بڑی ضلالت ہو جاتی ہے. پھر آپ کو ایکسٹرا فی دینی پڑتی ہے، اور پھر آپ کو وہ آدھا سمیسٹر، آدھا سال زیادہ ایکسٹرا پڑھنا پڑتا ہے. لیکن ڈسپائٹ آف آل دیز یہ سارے معاملات سیٹل ہونے والے ہوتے ہیں، سیٹل ہو جاتے ہیں. مطلب یہ کہ اگر آپ کسی سبجیکٹ میں اس طرح سے اوپر نیچے فیل ہو جاتے ہیں، کوئی اٹینڈنس کا آپ کا ایشو آ جاتا ہے، تو وہ بھی آپ سارٹ کر سکتے ہیں ایڈمن سے بات کر کے، اپنے ٹیچر سے بات کر کے. وہ ریزالویبل چیزیں ہوتی ہیں، سالو ہو جاتی ہیں، اس میں کوئی اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہے. مطلب کسی بھی وجہ سے اگر آپ کسی سے کروا رہے ہیں پروسیس کسی ایجنٹ سے، تو وہ آپ کو ان انٹرسٹ، جس میں آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں ہو جائے گا ایڈمیشن اور جلدی آ جائے گا کیس، یہ وہ ETC آپ کو باتیں کہتا ہے اور آپ کا ایڈمیشن ہو جاتا ہے، آپ ادھر آ جاتے ہیں. سو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ادھر آ کے بھی آپ اپنا میجر چینج کر سکتے ہیں. آتے ساری اگر آپ کو انٹرسٹڈ نہیں لگتا، آپ اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں، جس فیلڈ میں آپ جانا چاہتے ہیں وہ آپ کی پریویس اسٹڈی کے کرنٹ ریلیونس میں ہو، وہ ریلیونٹ اسے کرتی ہو آپ کی نیکسٹ اسٹڈیز کو، جس میں آپ کا انٹرسٹ ہے، تو وہ یونیورسٹی آپ کا میجر چینج کر دیتی ہے. سم ہاؤ ان کے ساتھ بات چیت کر کے وہ آپ کر سکتے ہیں. سو ڈونٹ وری، اف آپ آ جاتے ہیں ادھر تو اپنا میجر چینج کر سکتے ہیں. میجر بھی چینج ہو جاتا ہے آپ کا، سارے معاملات یہ سارٹ ہو جاتے ہیں. اب اگر مین چیز ہے فیس کی، کہ فیس میں یونیورسٹی ریلیکس کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے، فیس میں کس حد تک ریلیکسیشن دیتی ہے یونیورسٹی. تو فیس کا سین یہ ہوتا ہے کہ فیس میں ریلیکسیشن اس حوالے سے ہماری یونیورسٹی جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں کرتی، لیکن ایک حد تک ہوتا ہے. کوئی بھی چیز ایک حد تک ہوتی ہے، ریلیکسیشن ایک حد تک ہوتی ہے. اس حوالے سے پریشان نہیں کرتی کہ آپ نے ابھی ہی دینی ہے، نہیں تو آپ کو ڈراپ کر دیں گے، یہ وہ. نو، آپ ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ اپنا پلان بنائیں کہ ہم 1 منتھ میں اتنے دیں گے. اپنا پلان بنوا لیں، 2 منتھ کا پلان بنوا لیں، یا آپ ایز گو ایز یو پے، جیسے آپ کو آتا ہے آپ پیسے جمع کرواتے جائیں، وہ بھی ہو سکتا ہے. معاملات اس ٹائم خراب ہوتے ہیں جب ایک آپ پلان بنا کر اس پہ ایگری کر سگنیچرز کر کے اس پہ پھر آپ پورا نہیں اترتے، دین ایشوز آتے ہیں. اور وہ بھی ایسے ایشوز نہیں آتے کہ وہ اللہ معافی دے کے وہ ایکسٹریم حد تک جاتے ہیں، وہ بھی حل ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کریں کہ جو آپ نے پلان لینا ہے، اسٹک ٹو اٹ اینڈ اسے پے کریں ایز پر پلان. مطلب فی میں بڑی ریلیکسیشن مل جاتی ہے کہ آپ نے انیشیل ایک پے کر کے آنی ہوتی ہے، 4-5 ماہ کے بعد باقی آپ نے فی دینی ہوتی ہے. اس کی بھی آپ انسٹالمنٹ پلان بنوا سکتے ہیں کہ منتھلی آپ 1000-2000 جتنا آپ پے کر سکتے ہیں وہ آپ بات کر کے. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو آپ بات کر سکتے ہیں. بٹ دا مین پوائنٹ اس کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے ساتھ کنیکٹڈ کتنا ہے، کہ کیا اسٹاف کے ساتھ آپ کس حد تک کنیکٹڈ ہیں. اب جو آپ کا ایڈمن اسٹاف ہے، فائنینس ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے ساتھ آپ اتنا آپ ہونا، مطلب کوئی بھی آپ کو ایشو ہوتا ہے تو آپ ڈائریکٹلی ان کے پاس جا کے بات کریں. وہ آپ کی ہر مسئلہ جو ہے وہ آپ کا سارٹ کر دیتے ہیں. آپ کو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو یہاں پہ سارٹ نہیں ہو سکتی. سو بجائے اس کے کہ آپ ان چیزوں سے بھاگیں، اگر آپ وہ خود سے سارٹ کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ہر چیز سالو ہو جاتی ہے. تو باقی یہ تھی ڈیٹیل. ہر بندہ پوچھ رہا تھا یونیورسٹی کون سی ہے، یونیورسٹی کا آپ کو پتہ چل گیا، کورس پتہ چل گیا، فی کتنی ہے، یونیورسٹی کس طرح سے کون کون سے کورسز دیتی ہے، کون کون سی فی کا کیا اسٹرکچر ہے، انسٹالمنٹ پلان کیا ہے، ساری بات جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے. تو باقی اب انشاءاللہ فریکوینٹلی ملتے رہیں گے. تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بائے. چلے